وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 569، آیت نمبر 92، حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم قرآن پاک کو کتاب ہدایت تسلیم نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 92. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے. مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے یہ جو اس سے پہلے کتب آ چکی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد جو بھی دنیا ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بہ، وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی بارے میں تھا، اسی آیت کے بارے میں. اصل میں یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ ایک قسم کا آئینہ ہے. آپ اس آیت کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اپنا جو آپ کا ایمان ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک نقطہ ہے جو قابل توجہ ہے، اور بھی نقطے ہیں لیکن اس پہ میں آؤں گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے. تو ایمان جو ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، دیکھیں سامعین کرام، ہمارا ایمان ہے نہیں، ویسے کسی چیز پر ہمارا ایمان نہیں ہے. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں اور گنواتا رہتا ہوں. نہ توحید پر یقین ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ الہ واحد ہے. رسول
کی رسالت کا جو مقصد ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر دین اسلام، قرآن، بعث بعد الموت، قبر کی زندگی، حیات بعد الموت اور قبر کی زندگی، اور پھر زندہ کیا جانا آپ کو یوم قیامت کے دن، اور آپ کا اپنے رب کی طرف ہم سب کا جمع ہونا، دوزخ ہے، جنت ہے، رب کی مغفرت ہے، بخشش ہے اور اس کی رضا ہے۔ ان کسی چیز پر ہمارا ایمان نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں نا۔ دیکھیں ہمارے جو جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، ان کا بھی ایمان نہیں تھا، ایک روایتی ایمان تھا، ہمارا بھی روایتی ایمان ہے۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ بھئی تم کافر ہو، کبھی آپ نہیں کہیں گے کہ، یعنی دلچسپ صورتحال ہے نا۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کو اگر کوئی کہے کہ بھئی 5 کروڑ لے لو اور تم اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر دو، اب بیچارے کا تو ایمان ہے ہی نہیں، جو غریب آدمی ہے بیچارے کا تو ایمان ہے ہی نہیں، وہ ایک روایتی ایمان ہے، وہ ہو یا نہ ہو، اس کو تو کوئی اس کی، ہمیں تو اسلام کی کوئی افادیت کا نہ تو پتہ ہے اور نہ اس پہ یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک تو بے مزہ سی چیز ہے، ایمان کا کوئی ذائقہ تو نہیں ہے ہمارے نظر میں۔ ایمان کا ذائقہ یہ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ ہے۔ تو وہ 5 کروڑ روپے لے لو اور کافر ڈکلیئر کر دو، یا منافق ڈکلیئر کر دو، یا کہہ دو کہ میں منافق ہوں۔ وہ کہے نہیں یار، میں لات مارتا ہوں ایسے 5 کروڑ روپے پہ، میں تو سچا مسلمان ہوں۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یعنی یہ گھٹی ہمیں پلا دی گئی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ حالانکہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا، دین اسلام ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتی ہے، یہ کوئی ہمیں، پھر ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے نا، اپنی حقیقت کے بارے میں۔ ہم تو یہی اپنے آپ کو قرار دے دیں کہ بھئی میں تو مرد ہوں، میں عورت ہوں۔ آپ دیکھ لیں ہم سب، آپ سب جو ہیں اپنے اپنے جنس کے حصار میں ہیں کہ نہیں ہیں، حالانکہ آپ کی تو کوئی جنس ہی نہیں ہے۔ جو آپ کی حقیقت ہے، روح میں تو جنس نہیں ہوتی، اور آپ کی حقیقت تو روح ہے، امر ربی ہے۔ تو یہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے، یعنی ایک پردے ہیں، پردے فی ظلمات ثلاث جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی فی ظلمات ثلاث ہوتا ہے۔ تو ہمارے بھی پردے ہیں، بے شمار پردے ہیں، ظاہر کا پردہ ہے اور ہمیں کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن رب تو ہمارے سامنے ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ذرا اے حقیقت منتظرہ نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ یہ کہا ہے نا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مطلب جو حقیقی مطلب ہے وہ تو چھوڑے، یا عام سا ایک شعر کہ اے حقیقت منتظرہ، اے وہ حقیقت جس کا انتظار کیا جانا ہے، نظر آ لباس مجاز میں، مجاز کے پردے میں آ جائے، اور میں تاکہ میں تمہیں سجدہ کروں۔ تو مجاز کے پردوں میں تو ہے اللہ تعالیٰ، اب اور کون سے مجاز کے پردوں میں آئے گا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تو رحمان کی ذات ہی ہے۔ یہ تو سب رحمانیت ہے، صفت رحمانیت آپ کو نہیں معلوم، ابھی آئے گی وہ، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتائے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، آیت نمبر 95، ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ دانے کو پھاڑنے والا ہے اور مردہ کو زندہ
اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، یہ اللہ ہے تمہارا۔ فالق الاصباح، یہ اللہ ہے، اور رات اور سورج اور چاند، اور یہ میری حساب کتاب ہے۔ اور هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، وهو الذی انشأکم من نفس واحدا فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منہ۔ ساری اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے، اس سے سبزہ چارہ کس نے پیدا کیا ہے، اور پھر اس سے سبزہ جو ہے اور مختلف قسم کے میوے، اور یہ دیکھو یہ کھجور اور انگور کے باغات اور زیتون اور انار، یہ دیکھو یہ کون ہے اس کے پردے کے پیچھے میں؟ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کو بنا دیا ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے؟ یہ تاروں بھری رات جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کس کی پیدائش ہے؟ تو وہ حقیقت منتظرہ تو نظر آ چکی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ وہ ایک دوسرے شاعر نے کہا نا کہ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو یہ تو ایک یعنی جو کائنات نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے تو اللہ کا امر ہے، اللہ کی ذات ہے، ذات اور اس کا حکم، بس۔ تو اللہ تو ہمارے سامنے ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نظر پردے میں ہے تو جو چیز روحانیت سے اور حقیقت سے تعلق رکھتی ہے آپ کا اس پر یقین نہیں ہوگا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یؤمنون بہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا قرآن پر بھی یقین نہیں ہو سکتا۔ ہماری دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں میری بات کو سنیں، آپ ان پردوں کو یعنی اس جو پردے ہیں اس کو پردہ سمجھیں۔ پردہ ہوتا ہے نا تو پردہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب نئی نویلی دلہن جو ہے وہ عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ گھونگھٹ، جب شوہر پہلی مرتبہ آتا ہے تو روایتاً جو ہے وہ دلہن جو ہے وہ گھونگھٹ میں رہتی ہے، اور وہ شوہر بڑے پیار اور چاو سے وہ گھونگھٹ اٹھاتا ہے۔ تو یہ تو ایک پردہ ہے، تو پردے کو تو آپ ہٹا لیں، اس کے پیچھے دیکھیں کہ قدرت کس کی ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ گھونگھٹ ہے، آپ ہٹائیں۔ انسان اب ہٹائیں گے کیسے؟ قرآن کے ذریعے۔ ہٹائیں گے کیسے؟ اتباع رسول کے ذریعے۔ سبحان اللہ، یہ بابرکت کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ بابرکت ہے، اس سے تم ظاہر کا پردہ ہٹا سکتے ہو اور کسی چیز سے نہیں ہٹ سکتا۔ قرآن روشنی ہے، فیہا ہدی و نور، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب آئی وہ ہدایت تھی، اس میں نور تھا، روشنی تھی، اس سے یہ تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، پھر اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، آپ کو روشنی نظر آ جاتی ہے۔ اگر آپ طاغوت سے انکار کر دیں اور اللہ پر یقین کر لیں تو اب آپ کے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔
اللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے آپ کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے جائے گا، اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، کارساز بن جائے گا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کتاب جو ہے یہ بابرکت ہے۔ بعض وہ ہوتی ہے نا یہ جادو کی چھڑی ہوتی ہے یہ جادوگروں کے پاس۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تو قصے کہانیاں پڑھتے تھے، تو وہ جادو کی چھڑی، تو اس سے بڑے کام ہوتے تھے، اور وہ اتنی مناسب تو نہیں ہے یہ مثال میں جو کہہ رہا ہوں جادو کی چھڑی، لیکن چلیں یہ وہ چیز ہے، یہ فرقان ہے، اس سے آپ حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، اس سے یہ پردہ ہٹ سکتا ہے، آپ کو رب نظر آ سکتا ہے، آپ مقام احسان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، مقام احسان پتہ ہے نا، بتایا تھا میں نے آپ کو۔ تو یہ قرآن اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ مقام احسان کو پا لیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ آپ کی زندگی کا ایک نتیجہ ہوگا، اور آپ کو اپنا اچھا یا برا، اپنے اچھے یا برے کی سزا یا جزا ملے گی۔ آج تو ہمیں یقین نہیں ہے، پاکستانی قوم رشوت خور ہے، حرام خور ہے، اور ساری قوم اس پر آمادہ ہے۔ جو چوری ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ بجلی کی چوریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ گیس کی چوری ہوتی ہے، بجلی کی چوری ہوتی ہے، وہ گھر میں کر سکتے ہیں۔ یعنی جس کا جتنا داؤ چلتا ہے تو وہ چوری کرتا ہے۔ تو چوری اگر آپ دفتر میں بیٹھ کے کریں، یا گھر میں بیٹھ کے کریں، یا بجلی چوری کریں، یا دفتر میں بیٹھ کے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں، یا عوام کے حکومت کے خزانے پر آپ ڈاکہ ڈالیں، چوری تو چوری ہے۔ تو والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور پھر اپنے نماز کی محافظت کریں گے۔ تو دیکھیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو برکت کی ضرورت ہے، اس کو برکت والی چیز چاہیے، کیونکہ انسان کی منزل ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ اب باطنی ترقی کے لیے اس کو باطنی برکت والی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ برکت والی چیز کا تعلق روحانیت سے ہونا چاہیے، وہ نور ہونا چاہیے۔ تو قرآن جو ہے فیہا ہدم و نور، تو نورانیت والی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی میں خوشحالی لے آئے گی، آپ اللہ والے بن جائیں، آپ نور والے بن جائیں، نورانیت کو تسلیم کر لیں، اپنی نورانیت کو بھی تسلیم کر لیں۔ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ آپ یقین کر لیں کہ آپ کے اندر ایک نور کا ایک نقطہ ہے، قل الروح من امر ربی، تو اس پر آپ یقین کر لیں۔ اب آپ کو روشنی والی چیزیں جو ہیں وہ فائدہ دیں گی۔ یہ ایک اور نقطہ ہے سامنے کا، میں آپ کو تھوڑی سی اس کے یعنی وضاحت بھی کر دوں کہ انسان آیا ہے، اگر یہ نور سے رابطہ نہ کرے، روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے، تو پھر یہ اندھیرے میں رہے گا۔ جو شخص اندھیرے میں ہے وہ پریشان ہے، جس کو نور مل گیا، جس کو روشنی مل گئی، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ اس کو ذرا غور کریں اس بات پہ۔ انسان اگر یعنی نورانیت، انسان نے اگر نور کو تلاش کر لیا، نور پر یقین کر لیا، اور یہ دیکھیں قرآن، نبی بھی روشنی لے کے آیا ہے، قرآن بھی روشنی کی کتاب ہے، اس کو آپ نے اگر قبول کر لیا تو آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے گی، زندگی میں روشنی آ جائے گی۔
اندھیرے چھٹ جائیں گے، برکت آ جائے گی، برکت، خیر اور برکت، مبارکن، خیر اور برکت آ جائے گی۔ جب خیر اور برکت آ جائے گی آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، زندگی اطمینان سے گزرے گی۔ لیکن اگر آپ نے زندگی کی حقیقت سے انکار کر دیا، اپنی حقیقت سے انکار کر دیا، اور یوم آخرت، ظاہر ہے کہ پھر تو یوم آخرت کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی حقیقت کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، اب یوم آخرت کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہوگی ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ تو پھر ساری وہ جہالت والی باتیں ہیں کہ اگر آپ جہالت میں رہنا چاہتے ہیں، تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو یعنی خواہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دے گا، خواہ، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو تمہاری رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے حقیقت سے انکار کر دیا، یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، صاحب نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یعنی اس کے جو مضامین ہیں کس طریقے سے میں آپ کے دل میں بٹھا دوں، سمجھ میں نہیں آ رہی میری۔ کوشش تو کر رہا ہوں، کبھی ایک بات کر رہا ہوں، کبھی دوسری بات کر رہا ہوں، کبھی ادھر ادھر، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں قرآن ہمارے خلاف ایک دلیل بن چکا ہے آج، کیونکہ ہمارا اس پر تو یقین ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ ہمارا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اور یہ بات تو شاید میری امید یہ ہے کہ آپ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ بھئی آخرت سے ہمارا کوئی لینا دینے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو دنیا ہے، دنیا اور بس دنیا، دنیا ہی کی کامیابیاں ہم سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا ہی ہماری پریشانی ہے، ہماری خوشی اور غم کا باعث صرف دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، خوشی کے مواقع پہ آپ یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، غم کے مواقع پہ آپ کالا لباس پہن لیتے ہیں۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں نا ماتمی لباس پہن لیتی ہیں، تعزیت کے لیے جانا ہے، کالا لباس پہن کے جاؤ، بڑا غم ہے کہ رب سے ملاقات ہو گئی اس بندے کی، ہمیں بڑا غم ہے۔ بہرحال دیکھیں، مذاق کے علاوہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، انزلناہ، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی ہر بات خیر و برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سامنے ہر بات، قرآن خیر و برکت ہے، رسول کی ذات خیر و برکت ہے، ادھر اللہ والے اگر آپ کو مل گئے وہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا باعث بنیں گے، اگر آپ نے ان سے روشنی حاصل کی تب۔ اور اگر آپ نے کسی بات پر بھی یقین نہ کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، نازل کیوں ہوئی ہے کہ آپ ڈرائیں۔ اب ڈرانا کس بات پہ ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان لو، آنے والے کل کی مصیبتوں سے آگاہ ہو جاؤ، اس سے ڈر جاؤ، وہ مصیبت جب آئے گی اس سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن آپ کے نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، لیکن جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کے حاضر ہوا وہ کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا چیز ہے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، جو ضروریات آخرت ہیں ہماری، ان کے بارے میں ہمیں نہ کوئی فکر ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھیں نا۔ دیکھیں، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رضائے الہی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اور اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی۔ یہاں ہمیں اللہ کی رضا کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بڑی دکھ کی بات ہے سامنے کا،
سوچنے کی بات ہے. اللہ کی رضا نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اپنی رضا چاہتے ہیں. بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ تم شوہر کو کہتی ہیں میرا دل خوش کرتے رہو بس. ویسے ہی دیکھیں خاتون خانہ میرا کوئی وہ نہیں ہے، یہ دونوں جو ہیں دنیا دار لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ، ہم سب دنیا دار ہیں، لیکن میں نام اس لیے لے لیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو. خاتون خانہ کو اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ نو وے. اس کو تو اپنی مرضی، وہ تو اپنی مرضی. تم مجھے خوش رکھو گے تو میں تمہیں خوش رکھوں گی، اور تم مجھے ناراض کرو گے میں تم سے خفا ہو جاؤں گی. شوہر بھی اسی طرح ہے. یہ میں ایسی مثال کے سمجھنے کے لیے دیتا ہوں. میں دیکھیں اصل میں تو ہماری جو قوم ہے من حیث القوم وہ ایک مردہ قوم ہے، وہ ایک بے جان قوم ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے. آج 1.5 ارب کوئی چیز ہوتی ہے، 150 کروڑ مسلمان ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. دیکھیں کفر کا غلبہ ہے، یہ تو اتنی مشکل بات نہیں ہے. کفر کا غلبہ ہے، کافر غالب ہے. اس کا مطلب یہ ہے مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمان ہوتا تو اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن، تم غالب ہوگے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. مومن ہے ہی نہیں، کفر کا غلبہ ہے. یہ انڈیا ہے، یہ چین ہے، وہ برطانیہ ہے، یہ روس ہے، وہ اٹلی ہے، یہ سارا یعنی کوئی 8 ارب بنتی ہے، 1.5 ارب نکال لیں تو 6.5 ارب. یہ 1.5 ارب تو نام کے مسلمان ہیں، لیکن کافر غالب ہیں جو دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ جو ہیں یہ کفر کے سرخیل ہیں. یہ 1.5 ارب جو ہیں ائمۃ الکفر ہیں. انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں، آخرت پر ایمان لے آئیں. سوچیں، دماغ سے سوچیں کہ بھئی میں کون ہوں، میری کیا آخر میرا مقصد ہے. ٹھیک ہے سب دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، اس پہ آپ سوچیں اور اس کے بارے میں آپ غور کریں، فکر کریں، تو پھر یہ کچھ معاملہ سدھرے گا. دیکھیں مایوسی نہیں ہے جب تک انسان زندہ ہے، اور مایوسی نہیں ہے، مایوسی کفر ہے. اور یہ امت جو ہے یہ تو چلے گی ابھی قیامت تک جو ہے، بس کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور کوئی نہ کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا. بس اب ہم جو ہیں یہ تو خود اپنی لٹیا ڈبونے پہ تلے ہوئے ہیں. جذبات میں نہیں کہہ رہا سامنے کا، ہم نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی لٹیا ڈبونی ہے. ہم تو دنیا کے ہیں، اور ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہے، اور ہم دنیا کے ہیں، ہم دنیا والے ہیں. بعض لوگ بڑے تفاخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی انجام بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ دنیا دار اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ کو اپنی آخرت کی کوئی امید، ہمیں تو امید ہی نہیں ہے. یہ بات تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ امید نہ رکھیں، ہمیں تو امید ہے ہی نہیں. آخرت میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. تو یہ باتیں بڑی مطلب یہ ہے کہ وہ سوچنے کے قابل ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے، جو بھی سوچتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں آپ خود ہی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ،
اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بہت ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے ان تمام کتب آسماوی کی جو ان سے پہلے آئی تھیں، لتنذر ام القری ومن حولہا، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں مکے والوں کو اور ان کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کریں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو آخرت کو ماننے والے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔